السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ سوئے تھے۔ ثنا کی نظر ان دونوں پر تھی، مگر دونوں کا ہی دھیان ثنا کی جانب نہیں تھا۔ شاز ورشا کی فکر میں تھا کیونکہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، اور ورشا وہ بس یہ سوچ رہی تھی وہ کیسے اپنے گھر والوں کے بنا رہ سکتی ہے۔ شاز ان لوگوں سے کتنی نفرت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی کہیں گناہ زیادہ نفرت وہ اس کے گھر والوں سے کرتا ہے۔ تو کیا وہ ساری زندگی شاز کے ساتھ کے لیے اپنی ڈیڈی کو چھوڑ دے گی، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دے گی؟ وہ انہی سوچوں میں سوئے رونے اور پریشان ہونے کے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اتنا روئی تھی کہ آنکھیں سوج گئی تھی۔ اسے دوپہر ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاز اس کے پاس آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ تبھی وہ بالوں کو کلیچر سے باندھ کر آنسو صاف کرتی ہوئی وہاں سے باہر آئی تو نیچے کچن میں کھٹ پٹ کا احساس ہوا۔ وہاں کون تھا؟ کیا شاز جا چکا تھا جب سے وہ آئی تھی؟ یہاں شاز نے تو سب کو وہاں سے نکال دیا تھا، یہاں تک کہ کوئی فیمیل بھی نہیں تھی وہاں۔ تو اب یہاں کون ہے؟ وہ وہاں نیچے اترنے لگی، اور نیچے اتر کر وہ جیسے ہی کچن میں آئی شاز کو چیئر پر بیٹھے دیکھا۔ ثنا اس کے آگے ناشتہ رکھ رہی تھی۔ یہ دیسی ناشتہ تھا، پراٹھے اور انڈے کے ساتھ چائے تھی۔ ثنا کے لیے بھی پلیٹ بنی ہوئی تھی۔ شاز اور ثنا کو اس طرح دیکھ کر نہ جانے کیوں ورشا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ دیکھتی رہی۔ ثنا نے اچانک اس کی طرف دیکھا، مسکراتی نظریں جتاتی نظریں وہ ورشا کی تیزی سے بھیگتی آنکھوں میں بہت سکون سے دیکھ کر نظر پھیر گئی۔ جبکہ شاز نے بھی نگاہیں اٹھائی۔ ورشا کو یوں ہی کھڑا دیکھ بھیگی آنکھوں سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ تم اٹھ گئی؟ میں ابھی تمہارے پاس ہی آنے والا تھا۔ ثنا نے ناشتہ بنایا ہے، چلو آؤ ناشتہ کرو، پھر مجھے کام پر بھی جانا ہے، وہ بولا۔ ثنا کو تو جیسے دھچکا لگا تھا۔ اس نے بالکل یہ ناشتہ ورشا کے لیے نہیں بنایا، اور وہ کیوں بنائے گی اس مہارانی کے لیے؟ ورشا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شاز نے گہرا سانس بھرا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ورشا کیا سوچ رہی ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی توجہ بالکل بھی ثنا کی طرف نہیں تھی۔ وہ جانے لگی۔ ورشا، شاز اس کے پیچھے لپکا، جبکہ ورشا نے بنا کچھ بھی کہے اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ ثنا ان دونوں کے بیچ خود جیسے فالتو محسوس کر رہی تھی۔ شاز اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس نے کبھی کسی بھی انسان کی اتنی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ تو توجہ بھی نہیں دیتا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا نہیں۔ وہ اپنی من مرضی اور من مانی کرنے والا شاز آج اس لڑکی کے پیچھے کیسے دوڑا تھا؟ وہ دونوں ایک کمرے میں چلے گئے تھے۔ ثنا دور ہوتی تھی تب اسے اس قسم کا احساس نہیں ہوتی تھی جو اس وقت کھڑے کھڑے ہوا تھا۔ وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ ورشا میں آگ لگا دے، جبکہ اس نے وہ ناشتہ اور پلیٹ دیوار میں کھینچ کر ماری۔ اس کا تنفس بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ بس بہت ہو گئی تھی۔ شاز نے اسے اپنی بیوی کی نوکرانی سمجھا تھا جو اس کے پاس ناشتہ لے جانے والا تھا، اور ورشا اس کی چیز پر کیسے حق سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی تو اس کو حق دیتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ جیسے مرنے کو تھی۔ اس نے فائز کو فون ملایا اور اس سے بات کرنے لگی۔
دوسری طرف ورشا کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو رہی تھی۔ شاز اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اسے اچھا لگا تھا ورشا کی جیلیسی۔ شاید وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ورشا بھی اس کے لیے وہی جذبات محسوس کرے جو وہ اس کے لیے کرتا تھا۔ اور جب جب وہ مراد کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ کتنا جھلس جاتا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا اور ورشا کا چہرہ آنسو سے تر اور سرخ ہو رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ میں تمہارے پاس ہی ناشتہ لے کر آنے والا تھا، سیریسلی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ ورشا نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیا۔ رات کو کیوں نہیں آئے؟ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں، پہلی بار ہی اس کے اندر اتنا غصہ آیا تھا۔ اوہ، تو تم مجھے رات میں مس کر رہی تھی؟ وہ مسکرایا، گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ ورشا میں جھجک تو اس کی طرف سے تھی ہی۔ وہ نگاہیں پھیر گئی۔ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ جائیں، جا کر پراٹھا کھائیں، بہت اچھا بناتی ہے ثنا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، لیکن مجھے تو جلے ہوئے ٹوسٹ اور ذرا کچا انڈا اور پانی جیسا جوس پسند ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا اسے خود سے قریب کرنے لگا۔ شاز، ہمیں غصہ آ رہا ہے۔ اگر ہمیں کھانا بنانا آتا ہوتا تو ہم روز بناتے، وہ غصے سے بولی۔ اچھا یار، میں کون سا اکیلے اس کے ساتھ ڈیٹ مار رہا تھا؟ ایوی غصہ ہو رہی ہو؟ وہ اصل مدعے پر آیا۔ ہم تو نہیں جل رہے، جائے آپ انہی کے پاس، آپ کی منگنیتر تھیں۔ وہ ہم کون ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں دخل دینے والے؟ ہم نے تو جان بوجھ کر زبردستی آپ سے شادی کی ہے۔ وہ غصے سے بول رہی تھی اور شاز کو اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ ہنس دیا، اور ورشا جل کر وہاں سے اٹھ کر جانے لگی کہ شاز نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچ لیا، جبکہ ورشا ایک دم سٹپٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو تم کون ہو؟ تمہاری میری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ پھر بھی کیسے نخرے دکھا رہی ہو؟ رات تمہارے پاس نہ آنے کی وجہ صرف اتنی تھی کہ میں شرمندہ تھا، مجھے اچھا نہیں لگا تھا مما کا تمہارے ساتھ رویہ، مگر میں جانتا ہوں یہ سب ثنا کا سکھایا پڑھایا گیا ہے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھنا چاہتا، تبھی یہ صرف سر پر سوار ہو رہی ہے، اور جب تک کہ ہماری زندگی میں رہے گی ماں تمہارے ساتھ ایسے ہی رہے گی۔ میں بہت افسوس میں تھا تبھی تمہارے پاس نہیں آیا، مگر پھر میں تمہارے لیے ایک رومانٹک ناشتہ بنانے گیا تو وہ ناشتہ پہلے بنا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے گال پر چٹکی لے گیا۔ ورشا نے اس کی طرف دیکھا، جبکہ شاز نے ایک ونگ دی تھی اسے۔ تو میں نے سوچا چلو کام آسان ہو گیا، ناشتہ تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ تھوڑی کرنا تھا، تو تم انسیکیور کبھی نہ ہونا۔ شاز سر سے پاؤں تک تمہارا ہے، پہلے دن سے تمہیں قبول کیا ہے میں نے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا مدھیم مدھیم اپنی محبت کا احساس دلانے لگا۔ ورشا کو یقین آ گیا تھا۔ ہاں، وہ جیلس ہوئی تھی ثنا کو دیکھ کر، مگر اس وقت وہ اس کی محبت میں بھیگتی یہ مان گئی تھی کہ شاز بس اس کا ہے۔ اس نے بھی بھلی نظروں سے شاز کی طرف دیکھا اور شرما سی گئی۔ شاز بھی مسکرا رہا تھا۔ اب اگر سرکار کا غصہ اتر گیا ہو تو ناشتہ کر لیں، مجھے بہت سخت بھوک ہے۔ وہ بول کر اس کی پیشانی پر پھر سے پیار کر گیا، جبکہ ورشا نے سر ہلایا اور شاز نے اسے چھوڑ دیا۔ چلو فریش ہو جاؤ، کیوں آنکھیں سجا لی ہیں تم نے؟
وہ اسے ذرا گھور کر دیکھنے لگا۔ ہمیں آپ سے ایک بات کرنی تھی، اسی وجہ سے ہمیں زیادہ رونا آ رہا ہے۔ وہ سر جھکا گئی۔ اوکے بتاؤ کیا بات ہے؟ آپ پہلے کہیں کہ مانیں گے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی اب مجھے تم سے خطرہ ہے، نہ جانے پیار پیار سے کیا کیا منوا لو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی جبکہ شاذ اس کی مسکراہٹ کو چھو گیا۔ ورشا تو گھوم ہی گئی تھی جبکہ شاذ ہنس دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں بولو کیا منوانا ہے تم نے مجھ سے؟ وہ اسے سن رہا تھا۔ شاذ ہم کیا کبھی اپنے ڈیڈی سے نہیں ملیں گے؟ کیا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی جبکہ شاذ کا مسکراتا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ ورشا میری بات غور سے سنو، میں بس ایک بار تمہیں یہ بات کہوں گا، بار بار نہیں۔ میرا تمہارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں تمہیں وہاں جانے دوں گا۔ بس میری محبت، میری چاہت میں خود پر تم پر قربان ہو جاؤں گا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات مت سوچنا کہ میں تمہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنے دوں گا۔ مگر کیوں شاذ؟ ہم اپنے ڈیڈی کے بنا نہیں رہ سکتے، وہ بولی۔ تو میرے بنا رہ لو، وہ پٹ سے بولا جبکہ ورشا کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ میں نے کہا نا، میں موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا اپنا، چلو نیچے ناشتہ کرتے ہیں، اس نے کہا اور وہ وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے آ گیا۔ وہ کچن میں آئے تو ناشتہ اور پلیٹیں ٹوٹی ہوئی زمین پر پڑی تھیں۔ دونوں چپ ہو گئے۔ شاذ نے شہزیب کو کال کی اور ایک لڑکے کو جو کہ باہر ہی کسی ملازم کا بیٹا تھا، اسے اندر یہ سب سمیٹنے کے لیے بلا لیا، جبکہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ ورشا نے سر پر دوپٹہ لیا اور بالکل شاذ کی اوڑ میں ہو گئی۔ شاذ مسکرا دیا۔ ورشا پر فخر سا محسوس ہوا۔ ورشا شاذ کو مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی جبکہ شاذ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ ابھی وہ اس سے کچھ بولتا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ تم یہ لو اور ہاتھ مت جلانا، وہ بولا اور سیل فون اٹھا لیا اور ورشا اس کا بنایا گیا انڈا پین میں اڑنے لگی تھی۔ فائز کی کال تھی۔ وہ آج ملنے کی بات کر رہا تھا، جبکہ شاذ نے ایک نظر ورشا کو اور پھر ثنا کی موجودگی کو سوچا۔ شاید ثنا کے دماغ کا رخ بھی پلٹے تبھی اس نے اسے آنے کا کہہ دیا۔ اسے ابھی تھوڑی دیر تک جانا تھا اور اسے کم از کم ابھی 5 گھنٹے لگ جاتے واپس لوٹنے میں۔ اس نے فائز کو وہی وقت دیا جب وہ گھر میں ہوتا اور فون بند کر دیا۔ ورشا کو پیچھے سے پکڑ کر وہ تھوڑی اس کے شانے پر رکھ گیا۔ تم میرا سکون ہو، وہ سکون جسے میں نے بہت عرصے تک چاہا ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے بال کان پر سے ہٹاتا بولا۔ ورشا گھبرا سی گئی۔ شاذ یہ گر جائے گا، وہ بچہ بھی جا چکا تھا سب صاف کر کے۔ نہیں گرے گا۔ اچھا سنو، فائز آئے گا آج، میں شہزیب سے کہوں گا تمہیں کسی کک کا ارینج کر دے، اور دوسری بات تم تب تک روم سے باہر مت نکلنا جب تک میں گھر نہ لوٹ آؤں، اور نہ ہی تم ثنا سے کوئی بھی بات کرو گی۔ وہ اس کا چہرہ پکڑتا اسے سمجھا رہا تھا۔ جی۔ ورشا نے بات مان لی تو شاذ نے چاہت سے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور اسے ہٹا کر اس نے ناشتہ پلیٹوں میں ڈالا اور دونوں نے سکون سے ناشتہ کیا۔ ورشا اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر معاملے میں پرفیکٹ تھا۔ کاش ڈیڈ ایسا نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، وہ کتنی اچھی اور پرسکون زندگی رہتی، اور شاذ اپنی بات سے کبھی نہ ہٹتا۔ مجھے یاد آیا، تم اپنے فادر کے گھر چلی جاؤ،
وہ بولا۔ ورشا نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا، گویا یقین نہ آیا ہو، صرف وہ ثبوت لینے کے لیے۔ وہ اپنی بات کے آگے سے ڈیٹیل دینے لگا۔ ورشا خاموشی سے سر ہلا گئی۔ میں یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتا ہوں، تبھی کہہ رہا ہوں تم وہاں جا کر وہ لے آؤ، شاز نے کہا، تو ورشا نے سر ہلا دیا۔ کیا ہم آپ کے جانے کے بعد چلے جاؤں؟ گھر میں اکیلی کیا کروں گی؟ وہ بولی تو شاز نے سر ہلا دیا۔ وہ بھی بس ثنا کی وجہ سے مطمئن نہیں تھا، تبھی اجازت دے دی تھی، اور اگر ثبوت وہاں نہ ہوتا تو شاید شاز اسے کبھی جانے نہ دیتا۔ ٹھیک ہے، میں جب کہوں تو واپس لوٹ آنا، اس نے کہا، تو ورشا مان گئی۔ وہ خوش دکھائی دینے لگی۔ شاز نے اس کو ذرا گھور کر دیکھا۔ ساری زندگی انہی لوگوں میں رہی ہو اور اب وہاں جانے کے لیے چہرہ کھل اٹھا۔ وہ ناگواری سے بول رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شاید لڑکی ایک لمحے نہیں ایسا نہیں ہے، شاید لڑکی ایک لمحہ بھی اجنبیوں میں گزارے تو واپس لوٹنے پر اتنا ہی خوش ہوتی ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ میں تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں، وہ اس کی جانب جھکا۔ ورشا ہنسنے لگی، جبکہ شاز گھورتا ہوا اٹھا، اسے جلد جانا تھا اور کافی دیر ہو گئی تھی۔ دونوں فریش ہونے چلے گئے۔ شاز اپنے روم میں تھا، جبکہ ورشا یہ سوچ رہی تھی اگر ثنا یہ منظر دیکھے تو وہ پھر سے شاز کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی، تبھی وہ اس پر یہ واضح کرنا چاہتی تھی ان کی ازدواجی زندگی بہت سچی ہے۔ تبھی وہ اپنا سامان لے کر شاز کے روم میں آ گئی۔ اب وہ یہاں ہی رہنے والی تھی۔ شاز فریش ہو کر باہر نکلا تو مسکرا دیا۔ میری بیوی کے ارادے کچھ اچھے نہیں، وہ اس کے پاس آنے لگا۔ جی نہیں، وہ کھڑی ہو گئی۔ بس ہم نے سوچا ثنا کچھ غلط نہ سوچے، تبھی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے، اس نے کہا، تو شاز کا قہقہ نکلا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی یہ بات کرتے ہوئے۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں امیر بچپن سے نہیں تھا، مجھے اپنا کام کرنے کی عادت ہے، اس نے اس کا گال تھپ تھپایا، اور ورشا مسکرا کر خود بھی فریش ہوئی، ڈریس چینج کیا، اور وہ بھی شاز کے ساتھ ہی ریڈی ہونے لگی۔ شاز مسلسل اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ جب وہ تیار ہوئی تو وہ اس کی تیاری برباد ہونے کو بے قابو سا ہوتا اس کے چہرے پر جھک گیا، جبکہ ورشا نے احتجاج سے دور کیا اور خفگی سے دوبارہ لپسٹک لگائی۔ شاز نے اسے رات کی واضح دھمکی دی تھی جس پر وہ سرخ سی رہ گئی، اور شاز نے ورشا کو ایک فون دیا۔ میرا نمبر ہے اس میں، تم کال پک کر لینا، وہ بولا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ دیکھے بنا کہ گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے، وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، جبکہ ثنا منتظر تھی کہ اب شاز جائے اور وہ ورشا کو مزہ چکھائے، اسے یاد دلائے کہ اس کی چیز پر وہ کیسے خوش ہو سکتی ہے، مگر شاز آلریڈی الرٹ تھا، وہ اسے ساتھ لے گیا تھا۔ ثنا کا وجود آگ کی طرح جھلسنے لگا تھا۔ وہ واپس آ رہی تھی، گھر میں سب اس کو دیکھ کر حیران اور خوش تھے، کیونکہ کسی کو یقین جو نہیں تھا وہ آئے گی اور شاز اسے آنے دے گا۔ وہ سب بہت حیران تھے۔ وہ سب سے خوشی سے ملی تھی، ڈیڈی سے شکوہ کی خواہش تھی اس کے دل میں، مگر نہیں، اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ایسے دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ اپنے باپ سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ایک اچھا اور خوبصورت وقت ساتھ گزار کر آئی تھی۔ ان سب کے ساتھ شاز کی کال آئی تھی۔
ڈیڈی نے اشار بھائی کے رشتے اور شادی کے بارے میں بتایا۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی اشار بھائی کی شادی کی، لیکن دل اداس ہو گیا۔ نہ جانے شاز آج کے بعد اسے یہاں آنے دیتا یا نہیں۔ کیسی وہ آتی یہاں، اپنے بھائی کی خوشیوں میں کیسے شامل ہوتی؟ لیکن اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ وہ اپنے گھر والوں کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے وہاں یہ بات نہیں کی کہ وہ آخری بار یہاں آئی ہے۔ اس نے وہ شرٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور وہ جیسے بہت پیچھے چلی گئی۔ دل پر عجیب اداسی چھا گئی۔ آنکھیں نم ہوتی کہ شاز کا فون آ گیا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی خوشی تو یہ شخص تھا، پھر اداسی کیسی؟ اس نے اسے ہر حال میں قبول کیا تھا، جیسی وہ تھی بس ویسے ہی قبول کیا تھا، اور وہ اپنی قسمت پر جتنا شکر ادا کرتی کم ہی تھا۔ وہ واپس آئی اور گھر میں داخل ہوئی تو شاز نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر میں جانے لگی کہ ثنا کی آواز پر رک گئی۔ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت بے غیرت نکلی تم تو عاشق ہزار بنا کر، عزت گوا کر بھی خوش قسمت تم ہو، اور میں۔ وہ چیخی۔ ورشا نے ڈر کر ٹائم دیکھا۔ شاز نے کہا تھا وہ آ جائے گا، تبھی وہ جلدی آئی تھی۔ میرا ہے شاز، یہ بات اپنے دماغ میں بیٹھا کر رکھو۔ ورشا تم کسی کو بھی اپنا بنا سکتی ہو، مگر شاز کو میرے جیتے جی نہیں اپنا کر سکتی ہو۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ نہیں، ہم نے آپ سے نہیں چھینا ثنا، شاید شاز ہماری قسمت میں تھا۔ اگر وہ تمہاری قسمت میں ہوتے تو ہمیں کبھی نہ ملتے۔ بھاڑ میں گئی قسمت کا، کہا کوئی بھی چیز قسمت سے نہیں ملتی ہے۔ مجھے وہ چاہیے، میں اسے پا کر رہوں گی۔ وہ اسے وارن کرنے لگی۔ ورشا چپ رہی۔ میں جانتی ہوں تم گندی ہو، استعمال کیا ہے تمہیں کسی غیر نے، اور تم 2 ٹکے کی لڑکی، تم یہ بات بھول گئی ہو تو میں تمہیں اچھے سے یاد دلاتی ہوں۔ وہ اس کی جانب آتی کہ شاز نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ غصے سے ثنا کو دیکھنے لگا۔ گیٹ آؤٹ، کبھی میں ساری لحاظ بھول جاؤں ثنا، اس نے سخت تیوری میں کہا، جبکہ ثنا نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ تم اس گندی نیچ لڑکی کے لیے میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو شاز، میرا قصور کیا ہے؟ وہ چیخنے لگی۔ تمہارا قصور تمہاری یہ بد دماغی ہے جس سے مجھے سخت نفرت ہے، سمجھی ہو تم؟ ایک بار تمہیں بتا رہا ہوں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں تم سے شادی نہیں کروں گا، آج یا 1000 سال بعد۔ وہ بھی چلایا۔ ثنا بلا وجہ ان دونوں کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور وہ لحاظ کر کے تھک چکا تھا لیکن اب جو اس پر راز فاش ہونے والا تھا وہ بہت کچھ بدل دینے والا تھا۔ اللہ حافظ۔